قیام کرو، اللہ کی خاطر اٹھو، اکیلے ہو تو بھی اٹھو، دو ہو تو بھی اٹھو، تنہائی کا بہانہ نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، یہ نہ کہو ہمارے پاس وسائل نہیں، یہ نہ کہو ہماری پشت میں کچھ نہیں، یہ نہ کہو ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دو ہو تو بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک ہو تو بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ صرف یہ ایک کام کرو، اللہ کے لیے قیام کرو، مثنا و فرادا، دو ہو تو بھی قیام کرو، ایک ہو تو بھی قیام کرو۔ اس آیت پر آپ دیکھیں 1400 سال سے نازل ہوئی آیت قرآن کے اندر بند ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اسی آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن تفسیر لفظی کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر عملی کہاں ملے گی؟ اس آیت کی تفسیر عملی کربلا میں ملے گی ہمیں۔ اس آیت کی تفسیر عملی کربلا میں ملی۔ قرآن کربلا میں نظر آتا ہے، قرآن چلتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن حرکت میں نظر آتا ہے، قرآن اللہ کی راہ میں قیام کیے ہوئے نظر آتا ہے، قرآن شمشیر بدست نظر آتا ہے، قرآن زخمی نظر آتا ہے، قرآن لہو لہان نظر آتا ہے۔ انما اعظکم بواحدہ، اے لوگو ایک بات کہتا ہوں میں خدا تمہارا، ایک کام کرو میرے لیے، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، ایک ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو، دو ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو۔ اگر کربلا نہ ہوتی، خدا شاہد ہے اس آیت کی تفسیر کسی کو معلوم نہ ہوتی۔ سب کیا کہتے جی یہ نماز با جماعت اور نماز فرادہ کے بارے میں آئی ہے، یہی ہے نا، تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ آیا کس بارے میں آئی ہے۔ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں نمازیں پڑھو، جماعت ملتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر جماعت نہیں ہے تو نمازیں فرادہ پڑھو۔ لیکن سید الشہداء نے بتا دیا کہ نماز کا قیام قیام للہ نہیں، ریاکاری کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی، حاجت کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی، عبیدوں کی نمازیں تو خدا کے لیے نہیں ہوتی۔ سنا ہوئے نا مولا کا یہ جملہ، جو نمازیں جہنم کے خوف سے ہوں، جو نمازیں جنت کی لالچ میں ہوں، وہ جنت و جہنم کے لیے ہیں، وہ سجدے حوروں کے لیے ہیں، وہ حور کے قدم میں سجدے ہو رہے ہیں۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، میں تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تو جنت و جہنم کے دروازے بند کر دے علی، پھر بھی تیری عبادت کرے گا۔ وپاریوں اور سوداگروں کی عبادت اور ہے، غلاموں کی عبادت اور ہے، آزاد انسانوں کی عبادتیں اور ہیں۔ بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تو اہل ہے عبادت کا۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خدا ہو، تو اتنا حسین خدا ہو، تو اتنا کریم خدا ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دور کر دیا؟ کریم پروردگار سے، مہربان پروردگار سے، رحیم پروردگار سے، رحمان پروردگار سے، اس شفیق پروردگار سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ خدا اتنا کریم ہے کہ کچھ بھی نہ دے، انسان کا جی چاہتا ہے اس کو سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ فارسی شعر ہے ان کا کہ گر پاس آئین مصطفیٰ نہ ہوتا، یعنی جب شریعت محمدی کا اگر پاس نہ ہوتا، حضرت سیدہ کے بارے میں ہے، حضرت زہرا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مجھے آئین مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو یہ اتنی عظیم الشان بی بی ہے کہ میں اس کی تربت پہ سجدے کرتا، میں اس کی تربت پہ سجدے کرتا۔ بعض مقام ہوتے ہی ایسے ہیں کہ کچھ دے یا نہ دے، انسان کا جی چاہتا ہے سجدہ کرے وہاں پر۔ یہ آزادوں کی عبادت ہے، منزہ لوگوں کی عبادت ہے۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا۔ اگر کربلا نہ ہوتی یہ آیت لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی، فقط نماز با جماعت و نماز فرادہ میں اس کو منحصر کر دیتے۔ لیکن علی بن حسین نے کیا فرما دیا کہ قیام للہ، قیام للہ، اللہ کے لیے قیام کرو۔
اللہ کے لیے قیام کرو۔ آخر کیسے قیام کریں؟ لوگ آئے مدینے میں آ کر سمجھانے لگے، مولا آپ کے ساتھی نہیں ہیں، کوفہ والوں پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ مکہ میں حضرت کو آئے سمجھانے کے لیے، تین بڑی شخصیات، بہت بڑی شخصیات اس زمانے کی، اور آج بھی مختلف مذاہب میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تین بہت بڑی شخصیات، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، اور عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے بیٹے۔ یہ تین اس زمانے کی بڑی شخصیات تھیں۔ یہ تینوں مل کر مکہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے ابی عبداللہ، سید الشہداء کا کنیہ ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ کے نام سے پکارتے تھے، اے ابو عبداللہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مت جائیے، کوفہ والوں پر اعتماد کر کے نہ جائیے۔ کوفہ والوں نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھیا کے ساتھ بے وفائی کی، اب آپ ان پر اعتماد کر کے مت جائیے۔ سید الشہداء ان کی باتیں سنتے رہے، تینوں بولے باری باری۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئیں، سید الشہداء کے کلمات نورانی میں لکھا ہے، کیا فرمایا؟ اسی آزادی پسند باپ کا بیٹا ابو الاحرار، حریت کا امام ایسا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے مختلف راستے بتائے، کہا آپ یہیں پر کعبہ کے اندر قیام فرمائیے، یہی مجاور بن جائیے، آپ یزید کو کچھ نہ کہیں، وہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ اسے نہ چھیڑے، وہ بھی آپ کو نہیں چھیڑ، چونکہ ان تینوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ کہا ہم نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن درمیانی راستہ بھی ہم نے نکال لیا کہ ہم اسے نہیں چھیڑیں گے، وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا۔ آپ مدینے میں چلے جائیں، مسجد النبی کے مجاور بن جائیں، روضہ رسول کے مجاور بن جائیں، وہاں پر اپنی عبادت میں ذکر میں مشغول رہیں، آپ یزید کے بارے میں کچھ نہ کہیں، زبان بند رکھیں، وہ بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بعض لوگوں کی یہی منطق ہوتی ہے، جان بچانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ بھی ہمیں نہیں چھیڑے گا۔ ظلم کے مزاج سے آشنا نہیں ہے، ظلم چھیڑتا ہی اس کو ہے جو ظلم کو نہ چھیڑے، ظلم چھیڑتا ہی اس پہ جو اس کو نہ چھیڑے، لیکن جو ظلم کو چھیڑتا ہے، ظلم دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، ظلم دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ ظلم سے نپٹنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کے سامنے چپ سادھ لو، اگر چپ سادھ لی ظلم تم پر حاکم ہو جائے گا، ظلم جم جائے گا۔ ظلم کو بھگانا ہے۔ جب انہوں نے یہ راستے بتائے، جان بچانے کے راستے بتائے، سید الشہداء نے سن کر کیا فرمایا؟ اُفٍ لِہَذَا الْکَلَامِ، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، نفرین ہو تمہاری ان باتوں پر کہ حرم خدا میں بیٹھ کر تم مجھے کیا مشورے دے رہے ہو، تم مجھے کیا مشورے دے رہے ہو۔ کعبہ خدا نے کس لیے بنایا؟ کعبہ کو قرآن نے بتایا۔ توجہ فرمائیں، حسین قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، حسین لوگوں کو کعبہ سمجھا رہے ہیں، حسین لوگوں کو حج سمجھا رہے ہیں کہ تقوم للہ مثنی و فرادا۔ آیت قرآن نازل ہوئی کہ ہم نے کعبہ بنایا، کس لیے بنایا؟ نہ یہاں پر آ کر دو زانو اور چار زانو ہو کر بیٹھنے کے لیے، نہ یہاں پر آ کر یہاں فقط اعتکاف کرنے کے لیے، نہ اس لیے بنایا کہ یہاں آ کر کوئی مجاور بن جائے، کعبہ میں پناہ لے لے، بلکہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے کعبہ بنایا، کس لیے بنایا؟ قیاما للناس، ہم نے لوگوں کے خروج کے لیے، اٹھنے کے لیے۔ کعبہ قیام کا مرکز ہے، قیام کرو، قعود کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سستانے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، مجاور بننے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ کو خدا نے قیام کا مرکز بنا دیا۔ قیام کرو کعبہ سے۔ روایت میں سنا ہوا ہے نا کہ جب وہ قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو کہاں پر ظہور فرمائیں گے؟ کہ جب وہ ذخیرہ خدا ظہور کرے گا، کہاں ظہور کرے گا؟ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سے ظہور کرے گا۔ کیوں ظہور کرے گا؟ اس لیے کہ وہ قائم ہے، اس کو قیام کرنا ہے، اور قیام کی جگہ خدا نے کعبہ بنایا ہے، قیام کی جگہ خدا نے کعبہ بنایا ہے، کعبہ سے قیام کرے گا۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ تم یزید سے جان چھڑا کر کعبہ کی پناہ میں بیٹھے ہو، کعبہ کی پناہ میں بیٹھے ہو، ظالم سے بچنے کے لیے کعبہ میں بیٹھے ہو۔ کعبہ قیام کی جگہ ہے۔ اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر جو مجھے یہ راستے بتا رہے ہو، اور یہ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، اتنا تو انسان میں شعور ہو
سید الشہداء نے کیوں فرمایا کہ اتنا تو شعور ہونا چاہیے تم میں کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، کیوں بے وفا ہیں؟ چونکہ علی کے ساتھ بے وفائی کی، حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، تو مجھے یہ بتاؤ علی کس کے باپ ہیں، تمہارے یا میرے؟ اگر انہوں نے حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی تو بتاؤ حسن مجتبیٰ کس کے بھیا ہیں، تمہارے یا میرے؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، مجھے معلوم ہے میرے بھیا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، تو یہیں سے تم میں اتنا تو شعور ہونا چاہیے تھا کہ جو تم سمجھتے ہو وہ حسین کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فرمایا کہ میں کوفہ والوں کے اعتماد کے اوپر نہیں جا رہا، بلکہ مجھے قرآن یہ کہہ رہا ہے، مجھے خدا یہ کہہ رہا ہے۔ میں لوگوں کو آیت کی تفسیر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ کس طرح آیا جاتا ہے اور خدا کے لیے مثنی و فرادہ قیام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔